نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. محترم حضرات، گارجینز اور بہت سارے ان علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق بخشی، اور پھر امن فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور جامعۃ البنات کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا شاندار پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا، اور بچوں نے جو پرفارمنس کیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے، جبکہ مولانا شفیق صاحب نے بتلایا کہ صرف 2 اور 3 دن کے اندر ان کی تیاری ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا اینول ایگزام تھا اور اینول ایگزام میں یہ ڈسٹرب دینا نہیں چاہ رہے تھے، تو صرف 2 اور 3 دن کی محنتیں، ان کے ایفرٹس نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعتاً ان کے اندر پوٹینشیل، ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز ہیں کہ اگر اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے 2 بچیوں نے ماں اور باپ کے بارے میں جو بہترین ایک ڈیبیٹ اور مکالمہ پیش کیا ہے، یہ پچھلے سال کیا بلکہ 2017 کے اندر ہمارے یہاں ہوجائی میں ماسٹر آف ٹرینر انگلش ہاؤس کے منور زماں صاحب، جو پورے انڈیا میں مشہور ہیں، انہوں نے 2 مہینے لگاتار محنت کرانے کے بعد اور اخیر میں تب جا کر ان 2 بچیوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا تھا۔ ماشاءاللہ ان بچیوں نے اس کی کاپی کی ہے، لیکن 3 سے 4 دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو 1 مہینہ ملتا تو وہ بہت اور اچھے انداز سے پیش کر سکتے تھے۔ پھر بھی میں ان کے ٹیچرز کو سیلیوٹ کرتا ہوں، ان کے گارجین کو سلام کرتا ہوں کہ واقعتاً ان لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں نے اپنی تقریریں کی ہیں اور علم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، شکھا کے بارے میں بہت ہی قیمتی بیانات انہوں نے پیش کی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں اور دہراؤں۔ یہ سب کوئی جانتا ہے، بلکہ آج کی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی زبان پر ہے کہ ایجوکیشن از سولوشن آف آل پرابلمس، کہ علم ہی تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہے، شکھا ہی تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہے، اور آج لوگوں نے اس کو ٹھان لیا ہے، اور آج سارے لوگ چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے جس بھاشا کے بولنے والے ہوں، چاہے جس کلچر اور جس ثقافت اور تہذیب کو وہ پالن کرنے والے ہوں، ہر ایک کے نزدیک شکھا کی اہمیت اور ایجوکیشن کا جو امپورٹینس ہے یہ سبھی کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کے بارے میں اسلام نے، مذہب اسلام نے جو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں اور پوری تاریخ میں ایسی کوئی مثال اور ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ جو کسی مذہب نے پیش کیا ہوگا۔
اور ایجوکیشن صرف جیسا کہ لوگوں نے بنایا ہے کہ صرف دنیاوی یا دینی، ان کو دو گروپ میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، دین کا علم اور دنیا کا علم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوائیڈ بھی بالکل غلط ہے۔ ایجوکیشن، علم، تعلیم، شکھا، یہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے یہ سب کے سب دینی ہیں، کوئی دنیاوی نہیں ہے۔ چونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھلایا۔ نام کا مطلب ہے نام کی جو جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان سبوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور ان کے ہر ایک کے نام کو بتلایا۔ یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایگریکلچر ہے، یہ پالیٹکس ہے، یہ میڈیکل سائنس سے متعلق ہے، یہ سرجری ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں، یہ فلاں چیزیں ہیں۔ تمام چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور ان کو سکھلایا، اور سکھلانے کے بعد پھر تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم آدم علیہ السلام سے بڑے ہو اور خلافت کا اور دنیا کے نظام کو اور سسٹم کو چلانے کا اور اللہ کے قانون کی امپلیمنٹیشن کا اگر تم کو زیادہ حق ہے اور تمہارے اندر ایبلٹیز زیادہ ہیں تو پھر ان چیزوں کا نام بتلاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان فرشتوں کا اس کا گیان اور اس کا علم نہیں تھا، ان لوگوں نے ہار مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا نام پیش کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا تھا، اور اسی وقت سے انسانوں کو فرشتوں کے اوپر یہ فضیلت بخش دیا گیا کہ انسان، تم فرشتے اگرچہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم فرشتے تم اگرچہ تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ دن رات تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہو، کبھی بھی تم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ انسان اگرچہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں پاور ہیں، دونوں شکتیاں ہیں، گناہ کی بھی اور نیکی کے بھی، تو یہ نیکی کو یہ زیادہ کرتا ہے اور گناہ کو یہ دباتا ہے۔ لیکن کوئی انسان ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ یہ گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ فرشتوں سے بڑا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، شکھا کی بنیاد پر۔ تو جو سب سے بڑا یہ انسانیت کو اور انسانوں کو، مانوتا کو جو فضیلت بخشی گئی ہے دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر، وہ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، شکھا کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن یہ شکھا صرف دینی نہیں تھا بلکہ دینی بھی اور دنیاوی بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دین اور دنیا کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ دین اور دنیا کی تقسیم اسلام کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم یہ ہمارے یہودیوں نے کیا، اور یا نہیں تو کرسچن نے کیا ہے۔ ان کے پوپ اور پادریوں نے انہوں نے اپنا ایک الگ سسٹم بنایا تھا، وہ صرف کیا نام ہے اپنے چرچ میں رہ کر کے اور ایک مذہب کو صرف چرچ تک اس کو محدود کر کے رکھنے کے لیے، اور باقی چرچ سے نکلنے کے بعد انسان آزاد ہے، وہ جیسا کھائے، وہ جیسا شادی بیاہ کرے، جیسا بزنس کرے، جیسے تجارت کرے، جیسے لوگوں کے ساتھ لین دین کرے، اور ان کا پڑوسیوں کے ساتھ یا ان کا کھیتی کرشی ہو یا اور بھی جو کوئی کام ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، اس میں ہمیں مذہب کا پابند نہیں ہونا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے کہا نہیں، غلط بات ہے، یہ تو دراصل ساری چیزوں کے اندر ہے۔ اسلام صرف مسجد میں رہ کر کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام تو ہر جگہ پر ہے۔ آپ ایک دکاندار بھی وہ اچھے طریقے سے اسلام کا پالن کرے گا، ایک بزنس مین وہ اچھے طریقے سے اپنے بزنس میں وہ جو بزنس کے جو پرنسپلز ہیں، جو اسلامک کیا نام ہے قانون ہے، اس کے مطابق وہ کرے گا تو وہ یقیناً کیا نام ہے صحیح مسلمان ہوگا۔ اگر وہ کھیت اور کرشی کرتا ہے تو جو کھیت اور کرشی کے جو اصول ہیں اور جو اسلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق کرے گا، تب تو وہ صحیح مانو وہ ایک انسان ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ یہ لین دین کر رہا ہے تو وہ بھی کیا نام ہے دین کی روشنی میں ہوگا، تو یہ دین ہوگا، یہ عبادت ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ سب کے سب عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور اسی وجہ سے
تو دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر کے چلے آگے تو پھر ان لوگوں نے چونکہ ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ ایک پیغمبر کو اور ایک مذہبی انسان کو اور ایک ریلیجیس پرسن کو اور ایک پائس پرسن وہ صرف کیا نام ہے کیا کر سکتا ہے، یا تو وہ لوگوں سے کٹ کر کے ایک کیا نام ہے سنیاسی کی زندگی گزار رہا ہوگا، اور یا نہیں تو وہ چرچ میں بیٹھا ہوا ہوگا، یا نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے وہ چپ چاپ وہ کیا نام ہے اللہ کا نام لے رہا ہوگا۔ اس کو دنیا سے کیا مطلب ہے، بازاروں سے کیا مطلب ہے، بزنس سے کیا مطلب ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ تانا یہ دینا شروع کر دیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول بن کر کے آ گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، بازاروں میں بھی چلت پھلت کرتا ہے۔ یہ ان کے سامنے ایک نیا ایک عجوبہ بن کر کے پیش آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی شروع کی ہے تو وہ بازاروں میں بھی جا رہے ہیں، بزنس مین کے ساتھ وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بزنس کے پرنسپل کو سکھلا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ من غش فلیس منا، جو انسان بزنس میں دھوکہ دڑی سے کام لے گا تو وہ کبھی بھی انسان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا اسلام کا دعویٰ، اس کے مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو آخرت کی کھیتی یہ امتحان کے پرچے اور یہ کیا نام ہے ایگزامینیشن ہال، یہ ایگزامینیشن ہال صرف مسجد کے اندر ہے نہیں، بلکہ یہ صبح سے لے کر کے شام تک اور بستر پر سے لیٹنے سے لے کر کے صبح اٹھنے تک کے یہ پوری ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ سراسر اسلام کے اندر داخل ہے۔ اب اس 24 گھنٹے کے اندر ہم جتنا وقت اپنے گھر میں دے دیں، جتنا وقت ہم اپنے چاکری اور نوکری میں دے دیں، جتنا وقت ہم کیا نام آفس کے اندر گزار دیں، جتنا وقت ہم اپنے پاس اور پڑوسیوں کے ساتھ ہم اپنا گزار دیں، جتنا وقت ہم اپنے انڈیویجول لائف کے اندر گزار دیں، جتنا وقت ہم سوشل لائف کے اندر گزار دیں، جتنا وقت ہم اپنی کھیتی باڑی میں لگا دیں، چاہے جو کام بھی کریں وہ سب اگر اسلام کے پرنسپل کے مطابق ہے، وہ سب اگر اسلام کے یہ طریقوں کے مطابق ہے تو وہ سب کا سب عبادت ہے، سراسر وہ عبادت ہے، سراسر وہ اسلام ہے۔ اس میں دین کی اور دنیا کی کوئی کیا نام ہے یہ تقسیم نہیں ہے۔ دین اور دنیا کو الگ خانے میں یہ ڈالنا یہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ دین الگ اور دنیا الگ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی طریقے سے دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دوسرے لوگوں نے بنایا تھا۔ اسلام نے تو کبھی دین کو اور دنیا کو کبھی ڈیوائیڈ نہیں کیا، دین کو الگ نظریے سے اور دنیا کے الگ نظریے سے دیکھا، یہ کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں لوگ کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اس طریقے سے کھیتیاں کر رہے ہیں تو وہ کھجور کے نر کھجور کو اور اس کے مادہ کھجور کو دونوں کی تعبیر کرتے تھے۔ آج بھی یہ سائنس ہی کہتا ہے، ایگریکلچر سائنس جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ پیداوار زیادہ ہوتی ہے، پروڈکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آخر یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد اس سال پھل کم آیا تو بعد میں پھر صحابہ نے آ کر شکایت کی، حضور آپ نے منع کر دیا تھا، لے اس مرتبہ ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو پھر کرو، اس لیے کہ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ کھیت کا، کرشی کا، ایگریکلچر کا علم تم کو نالج زیادہ ہے، تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی اسلام رکاوٹ اور بادھا دینے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، حتی اللقمہ التی ترفعها فی امرتک، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، یہاں تک کہ اگر تم ایک لقمہ، ایک ٹکڑا اگر اپنے بیوی کے منہ میں تم کھانا کھلاتے ہو، مٹھائی دیتے ہو، تو اگر تم نے نیت کی ہے کہ اللہ میں نے کیا نام ہے اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کھلایا ہے تو یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو پھر دین کی اور دنیا کی کہاں سے کیا نام ہے ڈیویژن، دین اور دنیا کی کہاں سے یہ تقسیم ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے تعلیم کے اندر بھی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تعلیم چاہے ایگریکلچر سائنس ہو، چاہے کیا نام ہے ہماری میڈیکل سائنس ہو، چاہے پولیٹیکل سائنس ہو، چاہے وہ کوئی بھی جو لا کالج کے اندر پڑھ رہا ہو، چاہے وہ مینجمنٹ کے اندر پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جس کسی فیلڈ کے اندر ہو، جس کسی
میدان کے اندر ہو، وہ اگر اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے اسلامی علوم ہیں، سارے کے سارے اسلام کی تعلیمات ہیں، کوئی بھی اسلام کے خلاف، کوئی بھی اسلام کے مخالف تعلیمات نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے کہ چونکہ یہ اسلام آیا ہے پوری قیامت تک کے لوگوں کو دین کو سکھانے کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، تو یہ اس کے اندر یہ ابدیت، یہ پاور اور یہ طاقت ہے کہ اس کے اندر ساری سمسیاؤں کا سمادھان اور سارے پرابلمز کا جب حل ہوگا، یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام، تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آج سائنس نے کیسے ترقی کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ سائنس کو ترقی دینے والا ایک ماتر اسلام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے سورج کو، لوگوں نے پہاڑ کو، لوگوں نے اور دوسری چیزوں کو اپنا معبود سمجھ لیا تھا، اور معلوم ہے کہ جس کے سامنے انسان سجدہ کرتا ہے، جس کے سامنے انسان سر کو اور ماتھے کو ٹیکتا ہے، تو پھر ایک اس کی ہیبت اور ایک اس کا ڈر اور ایک اس کا خوف اس کے چہرے کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا کبھی بھی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ سب لوگوں نے یہ دیکھا، پہاڑ ہو، پروت ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، کسی نے کیا نام ہے سورج کو پوجا کیا، کسی نے کیا نام ہے پہاڑ اور پروت کی پوجا کی، کسی نے اور دوسری چیزوں کی پوجا کیا ہے، تو ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیا نام ہے اس کے ریسرچ میں جائیں۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس دنیا میں ساری چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا میں چاہے پہاڑ ہو، پروت ہو، سمندر ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ لہذا جب یہاں یہ جب علم ملا، گیان ملا، تب لوگ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ان لوگوں نے چاند پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، سورج کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا، ستاروں کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا، پہاڑ اور پروت کے بارے میں ریسرچ شروع کر دیا۔ جتنے منرلز تھے اور جتنے کیا نام ہے اللہ کے خزانے تھے، زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو یا پہاڑ اور پروت کے اوپر ہو یا سمندر کے اندر ہو، سمندر کے نیچے ہو، سب کو آج کیا نام ہے لوگوں نے یہ انسانوں کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے جتنی چیزیں ہیں آج لوگ لا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو کوئی باہر لانے والا ہے اور ان چیزوں کو سائنسی کیا نام ہے جتنے انکشافات ہوں یا آج جتنی بھی ریسرچ کر کے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک ماتر اس کا سے ایک ماتر کریڈٹ پہنچتا ہے اسلام کا، کیونکہ اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ تم لوگ آگے بڑھو، ریسرچ کرو، اور کیا نام ہے جتنا آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے علم کو سب سے زیادہ آگے بڑھایا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ اس طرح سے کہ پڑھنے لکھنے کا سب کو حق ہے، برابر ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا، آج یہ نعرہ چلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی کہ سب کو پڑھنے لکھنے کا حق ہے، 6 سال سے لے کر کے 14 سال کے بچوں کو فری آف کاسٹ کیا نام ہے تعلیم دلائی جائے گی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسلام نے دیا۔ اور ہمارے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 12 سال تک کے اس ہندوستان کے یہ شکھا منتری رہے، ایجوکیشن منسٹر رہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے تو بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہو یا یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا اسی طریقے سے آپ کو یہ مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہو یا اور بھی دوسری چیزیں ہوں، یہ سارے کے سارے فارمولے مولانا ابوالکلام آزاد کی دیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ اسلام کے اندر تعلیم کی اور ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس اور کتنی کیا نام ہے اہمیت ہے، جس کی بنیاد پر آج اس فارمولے کے اوپر حکومت عمل کر رہی ہے۔ اور یہ بتلایا، ورنہ تو پہلے کیا تھا کہ ایک سماج کے لوگوں کو پڑھنے کا حق حاصل ہے، دوسرے سماج کے لوگ اگر پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھ میں رانگا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، ان کو پڑھنے لکھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں گے، لکھ لیں گے تو وہ ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ تو برابر نہ ہونے کے لیے، ان کو ہمیشہ غلام بنائے رکھنے کے لیے، جو یہ ایک کیا نام کلچر تھا اور جو ایک تہذیب تھی، اس کے تحت ان لوگوں نے اس کی کوششیں کی اور بہت سارے لوگوں کو پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔ پہلے اسکول خاص ان علاقوں میں ہوا کرتا تھا جہاں کے لوگ
बड़ी जाति के लोग हों, अगर वहाँ बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहाँ पर स्कूल नहीं हुआ करता था। और अगर हुआ भी तो टीचर्स का और जो स्टूडेंट का जो रेशियो होता है, वहाँ पर जा करके देख ले, वो नाम के वास्ते स्कूल होता था, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती थी। अगर क्या नाम है 200 बच्चे हैं तो टीचर उनका 1 या 2 होता था, वो बच्चों को संभालने में अपना वक्त क्या नाम है लगाता, या उनको कोई क्लास में जाकर के कोई सब्जेक्ट पढ़ा देता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में आज क्या नाम है हर जगह पे गांव-गांव में शिक्षा अनुष्ठान बनाए जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, हर जगह पे हो। आज क्या नाम है गली गली में और कूचे में जहां कहीं भी जाए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन ये इस्लाम का जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि असल है खिदमत करना और इबादत करना। लेकिन आज बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन रहे हैं, बड़े बड़े IPS ऑफिसर बन रहे हैं, बहुत सारे IFS क्या नाम है ऑफिसर बन रहे हैं, और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम का पार करने के बाद उनको बहुत सारे ये और नौकरियां मिल रही हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट है पैसा कमाना, कि चाहे जिस तरीके से भी हो हमको पैसे कमाने हैं, हराम तरीके पे हो, हलाल तरीके पे हो। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनके अंदर ब्रदरहुड नहीं है, उनके अंदर लोगों के गम को अपना गम समझने का ये जज्बा नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक मर्तबा एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वहीं पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर के पास लोग गए कि डॉक्टर साहब चलिए, वो बच्चा बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा है। डॉक्टर ने कहा मेरे सामने इतने पेशेंट बैठे हुए हैं, मैं पेशेंट को छोड़ करके जाऊंगा, मेरे आधे से 1 घंटा क्या नाम है टाइम बर्बाद होगा, और इस बीच में मैं 10 क्या नाम है पेशेंट को देख सकता हूं, और एक पेशेंट का मेरा 300 फीस है। मैं 1 घंटे के अंदर कितना पैसा कमाऊंगा, और उस एक बच्चे के लिए मैं जाऊंगा, पता नहीं कोई पैसा देगा या नहीं देगा, मुझे वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों, फिर आए बेचारे 10 नौजवान, चलिए डॉक्टर साहब आप कम से कम उस बच्चे को देख करके एक कम से कम कोई भी जो फर्स्ट एड की क्या नाम है जो ट्रीटमेंट होती है वो तो कर दीजिए। लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन आखिर में जब क्या नाम है सुना कि वो बच्चा जो वो सड़क पर एक्सीडेंट किया था वो तो उसी का अपना बच्चा था, बाद में अफसोस करने लगा, काश कि जब पहली मर्तबा में जब लोग आए थे वो बेचारे इंसानियत के मारे हुए, वो बेचारे मानवता के मारे हुए, वो तो उन लोगों का बच्चा नहीं था, बच्चा तो इस डॉक्टर का था। लेकिन उन लोगों ने अब उसके गम को अपना गम समझ करके, उसके दर्द को अपना दर्द समझ करके, उसके एक्सीडेंट को अपना एक्सीडेंट समझ करके वो लोग इस डॉक्टर के पास आए थे, और बार बार वो लोग कह रहे थे कि चलिए, लेकिन वो नहीं गया। मेरे दोस्तों, ये है कि अपना बच्चा मर जाए, लेकिन हमारा पैसे के अंदर जो आज शाम तक के हमने जो ये बना लिया है कि नहीं, शाम तक के हम अपने चैम्बर से उठते उठते हमें 5000 लेकर के जाना है, चाहे इस रास्ते में मुझे कोई क्या अपनी बीवी भी आ जाए, बच्चा भी आ जाए, माँ भी आ जाए, हमारा और भी कोई दूसरा आ जाए, हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ? एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या नाम है गलत है। चाहे आप जो कुछ बन जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर इस पढ़ने से क्या फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, हमारे इस्लाम का एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, सबसे पहले खिदमत करना है, पैसा बाद की बात है। खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे तो फिर इसके जरिए से आप अल्लाह की इबादत करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, खिदमत करना, इबादत करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वाकईतन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो दुनिया में फिर कामयाबी के रास्ते आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपकी मंजिल और आपके गोल को कोई रोक नहीं सकता है। और यकीनन फिर दुनिया के अंदर एक ऐसा अमन और शांति का माहौल पैदा होगा कि सारी दुनिया के लोग कहेंगे कि वाकईतन क्या नाम है, एक यही कॉन्सेप्ट, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। क्यों? इसलिए कि पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ऑफिसेस के अंदर जाएं, आज कितना क्या नाम है करप्ट क्या नाम है लोग हो गए हैं। कोई भी ऑफिसर्स आज बगैर पैसा लिए हुए काम नहीं कर रहा है।
चपरासी जो 4th ग्रेड के लोग हैं वो भी पैसा लिए बगैर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ना अदालत में जा सकते हैं, ना किसी ऑफिस में जा सकते हैं, ना कोई आप अपनी गुहार सुना सकते हैं। हाँ, अगर पैसे होंगे तब तो जा करके कर सकते हैं, लेकिन पैसे वालों की दुनिया, पैसे वाले लोग कितने हैं? बहुत कम लोग हैं। बाकी सारे के सारे लोग तो बगैर पैसे के हैं बेचारे। तब तो ये मर जाएंगे, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। ये न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते, ये लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, इनके न तो और किसी दूसरी जगह पर अपनी फरियाद को सुना सकते हैं। ये रोते बिलखते हुए मर जाएंगे, इंसानियत यहीं पे मर जाएगी। अमन और शांति कहाँ से आएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों? तो इस जैसे जो अमन फाउंडेशन आज जामियतुल बनात और इस जैसे और दूसरे बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं जहाँ पे तालीम के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दिया जाता है। इस मॉरल एजुकेशन के अंदर इसी बात की तालीम दी जाती है कि हमें इंसानियत को समझना है, मानवता को समझना है, भेदभाव को हमें क्या नाम है जारी नहीं रखना है, हमें सबको एक नजरिए के साथ देखना है, चाहे वो जिस मजहब का मानने वाला हो, जिस धर्म का अवलंबी हो, जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस लैंग्वेज का बोलने वाला हो, जिस इलाके से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बिहार से रखता हो, चाहे यूपी से, चाहे वो गुजरात से, चाहे अहमदाबाद से, चाहे मुल्क किसी कोने से, वो सारे के सारे हमारे भाई हैं। हम सब लोग उसकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अगर उसके घर में कोई मुसीबत आती है तो ये गोया कि हमारी मुसीबत है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो यकीनन ये क्या नाम है हमारी खिदमत भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला बंदों से यही चाहते हैं, जब आपके अंदर इंसानियत का कदर होगा, जब आपके अंदर इंसानियत का एजाज होगा, तो फिर इस क्रिएशन के नाम में जो क्रिएटर है अल्लाह तबारक व तआला, उसका भी एजाज और उसका एहतराम भी आपके दिलों के अंदर पैदा होगा। तो मैं अमन फाउंडेशन और जामियतुल बनात के लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि यकीनन इन लोगों ने इस इलाके के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल का नाम है पेश किया है और एग्जाम्पलरी क्या नाम है जो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी से इनको हमकिनार करे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। और आज ये स्कूल, आज ये क्या नाम है बांस के बने हुए ठप के अंदर है, कल इंशाअल्लाह बड़ी बिल्डिंगों के अंदर क्या नाम है शिफ्ट होगा और फिर ये पूरे सदियां ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे आसाम के लिए ये एग्जाम्पल और एक मिसाल बनेगा। और जहां लोग आकर के देखेंगे और सीखेंगे और इस जैसी दूसरी जगहों पर इदारे कायम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के दिलों के अंदर इखलास को बाकी रखे। और ये जो कॉन्सेप्ट है खिदमत का और इबादत का, इस कॉन्सेप्ट को तमाम बच्चों के अंदर मुंतकिल करें, इनके गार्जियन के अंदर मुंतकिल करें, हमारे बहनों के अंदर मुंतकिल करें, माओ के अंदर मुंतकिल करें, बाप के अंदर मुंतकिल करें, पूरे इलाके के लोगों के अंदर मुंतकिल करें कि हमारे पढ़ने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। हाँ, जायज़ तरीके से हम पैसे कमाएंगे और इंसानियत की खिदमत के साथ पैसे कमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।